اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پہلا شعبان اور پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یقین کیجئے ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعے کو اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار اپنے ہاتھوں پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی اور رزق، مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا موقع ہے کہ جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں، اور جو وظیفہ میں آج آپ کو حوالے کرنے جا رہا ہوں، ناظرین، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، علماء کرام کا نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق، مال و دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے، اور ماہ شعبان کے پہلے جمعے کو اپنی حاجات کیسے پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ شعبان اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ یقین جانیے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچتی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظائف بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، اور اعمال کر تک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی کر لے، اور پھر اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا وہ خود دیکھے۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا انشاءاللہ وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی تعویذ مانگنے والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ناظرین یاد رکھیے کہ یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ ہی رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ناظرین ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کو یہ خاص وظیفہ ان قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی کر لینا۔ یقین جانیے اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر کہتا کہ خدا را آج کی مبارک رات یہ وظیفہ ضرور کر لو۔ ناظرین، انتہائی خصوصیت، انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جو بندہ بھی ان قبولیت والی بابرکت عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کر کچھ مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، شعبان کی خصوصیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ شعبان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات تخلیق دی ہے، تو ناظرین سوچئے جب ان کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کر، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا۔
اور شعبان کی خاص گھڑیوں کی فضیلت ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صحیفوں اور کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے۔ تو ناظرین، رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح، اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے یہ تسبیح کیجئے، اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں، اور رزق، مال و دولت اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ تسبیح، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ابھی یہ تسبیح کر سکتے ہیں، چاہیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں ہیں، آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو خدارہ ماہ شعبان کی یہ خاص تسبیح، ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی یہ خصوصی تسبیح آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھائی بہن اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ہم آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام مینشن کر دیجئے۔ انشاءاللہ ہماری خصوصی دعا میں، اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اور انشاءاللہ جب اجتماعی دعا کی جاتی ہے اور کئی لوگ جب ایک دعا پر آمین کہتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ میں سے وہ بھائی بہن جو چاہتے ہیں کہ اجتماعی خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے تو وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ اور ناظرین، جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ آئی ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے، یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے اور میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے تو اس لیے پڑھ لیں، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، ناظرین آج مانگ لیجئے۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے اور وہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے،
नाज़रीन मोहतरम, वो वजीफ़ा इतना आसान सा वजीफ़ा है कि कोई छोटा सा बच्चा भी बड़े आराम से, बड़े सुकून और आसानी के साथ पढ़ सकता है। पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा या मुसब्बबुल असबाब का वजीफ़ा है। और या मुसब्बबुल असबाब का मतलब है ए असबाब पैदा करने वाली ज़ात, अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है, कोई ख्वाहिश, कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, तो आज आप या मुसब्बबुल असबाब पढ़कर अल्लाह से असबाब मांग लीजिए। आप बेरोज़गार बैठे हैं, रोज़गार के असबाब इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। हर हाजत, हर ख्वाहिश ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक़ बनता है। या मुसब्बबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, और जब अल्लाह किसी से राज़ी हो जाए तो फिर उसको नवाज देता है। तो आज आप भी या मुसब्बबुल असबाब को पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लें। और पहले नंबर पर या मुसब्बबुल असबाब का ये वजीफ़ा आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ़ 21 बार पढ़ना है। नाज़रीन, 21 बार या मुसब्बबुल असबाब पढ़ने से इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आज तक आपकी जितनी भी कारोबारी रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी और रिज़्क़ आपके घरों का दरवाज़ा तोड़ कर आएगा। 21 बार या मुसब्बबुल असबाब पढ़ने से आपकी तमाम तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रिज़्क़ और दौलत का ऐसा सैलाब आएगा कि आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा, और अल्लाह आपके घर के हालात को बेहतर कर देगा। घर से गुर्बत और तंगदस्ती का इंशाअल्लाह जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा। 21 बार या मुसब्बबुल असबाब पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, नाज़रीन इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है, और वो वजीफ़ा है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद कारोबार चल पड़े, अल्लाह आपके घर में बरकतें अता फरमा दे, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। माह शाबान की ये कबूलियत की घड़ियां हैं, खुदा रे ये घड़ियां ज़ाया मत करना। अगर आज कोई रब्बे करीम से 1 लाख मांगे तो अल्लाह करीम उसे 70 लाख से नवाजेगा। तो आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु का ये वजीफ़ा करना है, और दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ 33 बार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु का ये वजीफ़ा करना है। और नाज़रीन, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाह ताला का वो इस्म आज़म है कि जिसे पढ़कर अगर कोई बंदा रब्बे करीम से झोली फैलाकर जो मांगता है, जैसा मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब उसे अता फरमा देता है। अगर आज आप 33 बार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ पढ़कर रब के सामने अपनी 33 हाजात की नियत करके भी बैठेंगे, तो मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह आपको अता फरमा देगा। तो जब 33 बार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ का वजीफ़ा कर लें, तो आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है, और जो आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है। नाज़रीन, आज आपने एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा करना है, जिसे दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, और यह कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। आपने तीसरे नंबर पर सूरतुल कौसर की तिलावत करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और नाज़रीन, तीसरे नंबर पर सूरतुल कौसर आपने 70 बार पढ़नी है, और जब आप सूरतुल कौसर पढ़ रहे हों, आप रोते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रब्बे काबा से मांगते चले जाइए। नाज़रीन, यकीन कीजिए ये ऐसी सूरत है कि जिसे 70 बार पढ़ने से अल्लाह आपकी नस्लों को भी आबाद कर देगा। और जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क़ तंग किया है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाक़े तंगदस्तियां हैं, नाज़रीन, इस सूरह मुबारका की फ़जीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियाँ, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी, और कामयाबी इंशाअल्लाह आपका मुक़द्दर हो जाएगी। तो जब ये तीनों आमाल आप बताए गए तरीक़े, तरतीब और तादाद से पढ़ लें, तो आखिर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। तो आज के अमल की मुकम्मल तरतीब यूँ है कि सबसे पहले आपने 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। फिर अपने मकसद की नियत करनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा करना है, और पहले नंबर पर या मुसब्बबुल असबाब का वजीफ़ा आपने 21 बार पढ़ना है।
دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا وظیفہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے 70 بار کرنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا کہ جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت مراد جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اور اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ بس آپ نے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم سب کو رزق حلال خوب وافر مقدار میں کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین آخر میں ایک مرتبہ پھر یاد کروا دوں کہ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کے لیے نام لے کر دعا کی جائے، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔